کیا کہنا چاہیں گے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے لیے؟ یہ بہت بڑا مارکا تھا ہمارے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کا جو سکون ہے اس کے پیچھے پاک فوج کا خون ہے۔ پاک فوج کی ماؤں کو، ان کے باپ کو میری طرف سے سلام ہے، سلوٹ ہے۔ کون کون سی مائنس پہ کھڑے ہیں، 15 20 مائنس پہ، جہاں پہ کیا حالات ہو جاتے ہیں، جم جاتا ہے۔ اسپیشلی ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، جو کتنے سالوں سے پاکستان کے لیے خدمات کر رہے ہیں، یہ ہال روڈ ہو یا لاہور ہو یا پاکستان ہو، پوری تاجر برادری پاک فوج کی ایک آواز پہ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کو ہال روڈ پہ جلد ہی میں پارکنگ پلازا بنا کے دوں گا، اور آپ کا یہ سب سے پہلا ایشو یہ میں ریزولو کروں گا، اور انشاءاللہ ہال روڈ پہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، یہ تاجر برادری کو میں بتا دوں آپ کے توسط سے، یہ اتفاق گروپ صدر ہال روڈ حاجی نواز صاحب ہی کرے گا جب بھی کرے گا۔ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا، پوری اتفاق گروپ اور پوری ہال روڈ کی تاجر برادری شکریہ ادا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے۔ آج ہم ہال روڈ پر موجود ہیں، ایک ایسے کاروباری خانوادے کے جانشین اور سپوت شیخ عمر حنیف، وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور، وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ لنک میکلوڈ روڈ۔ شیخ عمر حنیف صاحب کا اس ہال روڈ کے کاروباری خانوادے سے تعلق ہے جو کئی عشرے سے ہال روڈ کی خدمت کر رہے ہیں۔ حاجی محمد حنیف صاحب ہال روڈ پر لاہور بھر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ شیخ عمر کے والد محترم ہیں، اور ان کی ہال روڈ کے لیے خدمات، لاہور کی تاجر برادری کے لیے خدمات، اور ہر اس وقت میں پاکستان کے لیے خدمات، جب پاکستان کو تاجروں کی ضرورت تھی تو شیخ حنیف صاحب صف اول میں نظر آئے ہیں۔ شیخ عمر حنیف صاحب، وقت دینے کا شکریہ۔ بات یہ ہے کہ مارکہ حق بنیان مرصوص 1 سال مکمل ہو گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، یہ بہت بڑا مارکا تھا ہمارے پاکستان کے لیے، جو پاکستان دوسرے ممالک میں لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے، پاسپورٹ پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے، لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے تھے کہ تمہارا ملک تو یہ ہے، تمہاری تو ویلیو نہیں۔ آج انہی لوگوں کے منہ بند کر دیے ہیں، اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جو باہر دوسرے ممالک میں ہیں، وہ اتنا فخر محسوس کر رہے ہیں، اتنے وہ پاسپورٹ لہرا رہے ہیں، ان کو اتنی ویلیو مل چکی ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی محنتیں ہیں، ان کی جتنی وہ ہماری پاک فوج ہے جو سرحدوں پہ کھڑی ہے، ان کی یہ محنتیں ہیں۔ میں تو یہی ہر بار ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ پاکستان کا جو سکون ہے اس کے پیچھے پاک فوج کا خون ہے، میرا تو یہی کہنا ہے۔ ان کیا خون، ان کی محنتیں، ان پاک فوج کی ماؤں کو، ان کے باپ کو میری طرف سے سلام ہے، سلوٹ ہے، جو اتنی ہمت کر کے اپنے بچوں کو اپنی پاک فوج کی سرحدوں پہ بھیجتے ہیں۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، ادھر ابھی -1 ہو جائے یا -2 ہو جائے سردی، تو ہمارے کیا حالات ہو جاتے ہیں، ہم ہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سوچے وہ کون کون سی مائنس پہ کھڑے ہیں، 15 20 مائنس پہ، جہاں پہ کیا حالات ہو جاتے ہیں، جم جاتا ہے کئی ہمارے پاک فوج کی تو وہ کیا کہتے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں اسی وجہ سے، برف کے جم میں۔ اور وہ کن کے لیے کھڑے ہیں، کیا لینا ان کو؟ نہ کسی چیز کا مفاد نہیں ہے، کہ صرف یہی مفاد ہے کہ میرے جو ہم ہیں، آپ ہیں، ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں، وہ ملک کے لیے محفوظ رہیں، ان کو سکون ملے اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب دوسرے ممالک کو دیکھیں نا، میں نام نہیں لینے، ممالک میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، کئی ممالک ہیں، یہ جس طرح یہ فلسطین ہے، اور بھی اتنے ممالک ہیں۔ تو آپ پاکستان کو دیکھیں، آج تک کبھی ایسا، اللہ نہ کرے کبھی نہیں آئے گا جب تک ہماری پاک فوج ہے، کبھی ہوا ہم ریلیکس آتے جاتے، کوئی ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ؟ صرف اور صرف پاک فوج۔ اور یہ جو لوگ کچھ ہیں ایسے منافق جو ہماری پاک فوج پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، جو ان پہ باتیں کرتے تھے، وہ بھی آج ان کے منہ بند ہو گئے ہیں۔ 1 سال پہلے جب یہ بنیاد المرصوص ہم نے کامیابی حاصل کی اور اس کا نام دیا گیا، تو میں اپنے آرمی چیف کو ایک بار پھر سلوٹ کرتا ہوں، پوری پاک فوج کو سلوٹ، اور اسپیشلی ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، جو کتنے سالوں سے پاکستان کے لیے خدمات کر رہے ہیں، ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں،
ہماری اکانومی، ہماری مہنگائی، ہمارے دوسرے جتنے معاملات ہیں، یہ ہماری نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ میرا تو ایک ہی کہنا ہے، ہمارے اوپر یہی نون لیگ کی حکومت رہے اور ہمارے پاک فوج میں عاصم منیر ہمارے سر پہ رہے تو ہم اسی طرح ہی ترقی کریں گے۔ اور پاکستان نے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو کتنے، پنجابی میں کہوں تمڑ خاں سمجھتے تھے، کیا سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں سب کچھ، ٹھیک ہے، آج وہ ہمارے پاس آئے ہیں پاکستان کے، ہمارے فیصلے کروا دو۔ یہ تھوڑی جیت ہے کہ ہمارے فیصلے کروا دو، جو کہتے تھے ہم لوگوں کے فیصلے کریں گے، تو پاکستان نے ان کے یہاں پہ اپنے ممالک میں، لاہور میں، اسلام آباد میں بلوا کے ان کے فیصلے کروائے، تو اس سے بڑی کیا جیت ہے؟ آج تک آپ نے دیکھی اتنے سالوں میں، 30 سال میں، 40 سال میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آج ہمیں حافظ، اوپر سے حافظ قرآن، ماشاءاللہ ہمیں کیسا آرمی چیف ملا ہے، میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس پہ، ہر چیز ہماری پاک فوج پہ، ہمارا جان مال ہر چیز، ہم اپنی پاک فوج کو آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ہال روڈ ہو یا لاہور ہو یا پاکستان ہو، پوری تاجر برادری پاک فوج کی ایک آواز پہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور حقیقتاً کھڑی ہے، باتوں میں نہیں کھڑی، کئی تو باتیں کر دیتے ہیں نا، لیکن ہم حقیقتاً اپنے پاکستان کے لیے، پاکستان کو سیف کرنے کے لیے، دوسرے ممالک سے جنگ کرنے کے لیے اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ ہمیں ایک آواز دے گی، پوری پاکستان کی تاجر برادری ایک جٹ میں کھڑی ہو کے اپنی پاک فوج کا ساتھ دے گی، تو میں ایک بار پھر اپنی پاک فوج کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کے نوجوانوں کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی ماؤں کو، ان کے باپ کو، اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارے جو بڑے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ ان کی خدمات کا ہم ازالہ نہیں دے سکتے، جو انہوں نے ہمارے قرض نہیں اتار سکتے، جو انہوں نے ہمارے پاکستان ملک کے لیے کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جس طرح انڈیا سے ہمیں جیت ملی ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ پورے دنیا میں پاکستان کا ایک نام ہوگا، اور یہ نام آپ کو سید حافظ عاصم منیر صاحب یہ کر کے دکھائیں گے، اور یہ اپنی حکومت نون لیگ کے ساتھ مل کے، تاجر برادری کے ساتھ مل کے، یہ پاکستان کو ٹاپ آف 1 پہ لے کے آئیں گے۔ جس طرح ہم لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا، اب لوگ پاکستان کی مثالیں دیں گے پوری دنیا میں، آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں مثالیں دی جائیں گی، صرف اور صرف کس کی؟ یار وہ پاکستان، کوئی بھی ہو، پاسپورٹ میں پاکستان، کسی بھی معاملات میں ہو، ایک ہی نام ہوگا، پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، ہماری پاک فوج زندہ باد، پائندہ آباد۔ شیخ صاحب، ہال روڈ کو آپ بہت بڑی خوشخبری دینے جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ اتفاق گروپ ہال روڈ حاجی نواز پپو صاحب اور آپ یعنی شیخ عمر حنیف صاحب ہال روڈ کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ چند دن پہلے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے آپ کو کہا ہے کہ ہال روڈ پر پارکنگ پلازا بنا کے دیں گے۔ حاجی نواز پپو صاحب اور شیخ عمر حنیف کے کہنے پہ یہ کب ہونے جا رہا ہے؟ ہال روڈ کو بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہال روڈ کے لیے تصور بھی نہیں کر سکتے، بہت خوشخبری ہے، کیونکہ ہال روڈ پہ پارکنگ کا اتنا مسائل تھا جس کی کوئی گنجائش نہیں، بائکیں لوارث کھڑی کر دیتے تھے لوگ پارکنگ نہ ملنے کی وجہ سے، اور وہ چوری ہو جاتی، اٹھائی جاتی تھی۔ میرے تاجر اتنے پریشان تھے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں بڑا خوشی ہوئی ہے، ہم حمزہ صاحب کے پاس گئے تھے اپنے صدر حاجی نواز صاحب کے ہمراہ، ان کی قیادت میں پوری ٹیم گئی ہے اتفاق گروپ کی، جن میں میں تھا اور بھی ہمارے ساتھی تھے۔ تو ان کو حاجی صاحب نے پارکنگ کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے بڑا اچھا ریٹرن ہمیں دیا۔ انہوں نے کہا بے فکر رہیں حاجی صاحب، شیخ صاحب، آپ کو ہال روڈ پہ جلد ہی میں پارکنگ پلازا بنا کے دوں گا، اور آپ کا یہ سب سے پہلا ایشو یہ میں ریزولو کروں گا۔ اور اس کے بعد ہم نے ان کو بجلی کا بھی سارا بتایا، شارٹ سرکٹ کا بھی، کہ لوگوں کے نقصان ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا ایشو ہے۔ یہ 2 مین ایشو ہیں جو ہم نے ان کو بتائے ہیں، اور انہوں نے ہمیں وہ باتوں والا نہیں کام بتایا۔ انہوں نے کہا بے فکر ہیں، آپ جائیں، جا کے خوشخبری سنا دیں اپنے ہال روڈ والوں کو کہ یہ پارکنگ پلازا آپ کو جلد ہی بنا دیں گے، جتنے بھی ٹائم میں ہوگا۔ تو یہ ہال روڈ والوں کے لیے آپ کے چینل کے توسط سے
بہت بڑی خوشخبری ہے. انشاءاللہ جلد ان کا پارکنگ کا جو 70-80% مسائل ہیں نا وہ پلازا بننے سے ہم اس کو ریزولو کر دیں گے. اچھا یہ میں ہال روڈ کے تاجروں کو بتا دوں کہ پچھلے 15 سے 20 سالوں میں کسی گروپ نے کوئی کام نہیں کیا. تو سب سے پہلے ادھر سڑک کا بھی کام تھا, وہ بھی اتفاق گروپ نے کروایا. چاہے وہ لوگوں نے اپنے کریڈٹ لے لیے, ہمارے پاس تو ایک ایک پیپر, درخواست, CM پنجاب کی ہر چیز پروف تھی. ہم تو ہر کام پروف کے ساتھ کرتے ہیں, آج بھی ہمارے پاس پڑا ہے. اور یہ جو پارکنگ کا بھی مسئلہ, یہ بھی ہم نے اپروو اور پروف کے ساتھ یہ ثابت کریں گے. اور انشاءاللہ ہال روڈ پہ جتنے بھی مسائل ہیں نا, یہ تاجر برادری کو میں بتا دوں آپ کے توسط سے, یہ اتفاق گروپ صدر ہال روڈ حاجی نواز صاحب ہی کرے گا جب بھی کرے گا, اور دوسرا کوئی گروپ کبھی نہیں کرے گا. وہ صرف اور صرف بند کمروں میں بیٹھ کے سیاست کرنی ہے, انہوں نے ویڈیو بنانی ہے, انہوں نے پکچریں کھنچوانی ہے بس, اور ٹک ٹاک بنانی ہے, اور انہوں نے یہ بینر لگانے ہیں. ان کی یہ سیاست ہے. ہماری یہ بینروں کی ٹک ٹاک والی یہ سیاست نہیں ہے. ہماری سیاست ہے عملی کام کی. اب ہمارے حاجی نواز صاحب نے کتنے کتنے کام کیے ہیں, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, بتاتا جاؤں تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی. بہرحال شکریہ. اس خوشخبری پر ہم اپنے سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا, پوری اتفاق گروپ اور پوری ہال روڈ کی تاجر برادری شکریہ ادا کرتی ہے. ان کے مشکور ہیں جنہوں نے, کسی نے آج تک اس مسئلے کا حل نہیں نکالا, اور آج انہوں نے, حمزہ صاحب نے یہ مسئلے کا حل نکالا ہے. تو پوری ہال روڈ کی تاجر برادری, اتفاق گروپ ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے, اور ان کا احسان مند ہے کہ انہوں نے ہمارے یہ ایشو کو ریزولو کرنے کا اقدامات کیا. وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران نئی میر گروپ لاہور, وائس پریزیڈنٹ انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ لاہور, شیخ عمر حنیف صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ہال روڈ کے لیے ایک بڑی خوشخبری, اور وہ درینہ ترین سنگین ترین مسئلہ جو ہال روڈ پر ٹریفک کے بدترین ازدحام, ٹریفک جام, جس سے پورا ہال روڈ متاثر تھا, اور مین ہال روڈ اسپیسیفکلی ٹریفک کے بے پناہ رش کی وجہ سے کاروبار منجمد ہو جاتے تھے. شیخ عمر حنیف, حاجی نواز پپو, انجمن تاجران اتفاق گروپ ہال روڈ حمزہ شہباز کے پاس پہنچے ہیں یہ مسئلہ لے کر. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے احکامات جاری کر دیے ہیں. جلد ہال روڈ پر پارکنگ پلازا بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ شارٹ سرکٹ اور الیکٹریسٹی وائرز کا جو بے ہنگم جال ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی پائیدار مستقل بنیادوں پر ان قریب ایک میگا پروجیکٹ کے ذریعے ہال روڈ پر اقدامات کیے جائیں گے, جس سے ہال روڈ کے 70 سے 80% مسائل حل ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے شیخ عمر حنیف صاحب کا, جو ابھی چند دن پہلے ہی میاں حمزہ شہباز شریف سے اس مسئلے پر مل کے آئے ہیں, اور انہوں نے اس بارے میں مکمل یقین دہانی کروا دی ہے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.